السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت ہے۔ سیف الاسلام اور والی خراسان چاق و چوبند تیار و مستعد کمانڈر یزید بن محلب بن ابو صفرا، جو شہادت کی آرزومندوں اور اجر و ثواب کے خواہش مندوں کے قریباً 1,00,000 کے لشکر کو لے کر دشمن کی جانب کشاں کشاں رواں دواں ہے۔ اس لشکر نے جرجان و تبرستان کو فتح کرنے کا عزم کر رکھا ہے، اور اس کے ہراول دستوں میں جلیل القدر صحابی خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے تلمید رشید اور تابعی جلیل زینت الفقہا محمد رحمۃ اللہ علیہ بن واسع ازدی بھی موجود ہیں۔ یزید بن محلب نے اپنی افواج کو داستان کے علاقے میں جا اتارا، جہاں ترکوں کی ایک ایسی قوم آباد تھی جو بڑی مضبوط اور طاقتور تھی۔ اس کے قلعوں تک رسائی حاصل کرنا ناممکن تھا۔ وہ لوگ ہر روز مسلمانوں سے قتال کے لیے نکلتے، جب تھک جاتے یا لڑائی کی شدت کو محسوس کرتے تو بلند و بالا پہاڑوں میں اپنی پناہ گاہوں میں جا چھپتے۔ جسم کی کمزوری اور عمر کی درازی کے باوجود محمد بن واسع ازدی کا اس جنگ میں بہت بڑا کردار ہے۔ مسلمانوں کے لشکر ان کے اس نور ایمانی سے راحت و سکون پاتے تھے جو ان کے معزز و معروف چہرے پر جھلکتا تھا۔ محمد رحمۃ اللہ علیہ بن واسع کا معمول یہ تھا کہ جب سالار لشکر لڑائی کا حکم دے دیتا تو یہ پکار لگاتے، اے الہی لشکر کمر کس لو، اے الہی لشکرو تیار ہو جاؤ۔ ان کی آواز سننے کی دیر ہوتی کہ لشکر دشمن پر اس طرح ٹوٹ پڑتا جس طرح دھاڑتے ہوئے غضبناک شیر شکار پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مسلمانوں کا خوف و دہشت مشرکین کے دلوں کو یوں کھا گیا جیسے آگ سوکھے تنکوں کو بھسم کر ڈالتی ہے، اور مسلمانوں کے دلوں میں عزت و برتری کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور وہ دشمن پر سیلاب کی مانند ٹوٹ پڑے۔ دشمن لشکر کو ہر طرف سے گھیر لیا اور اس کے پانی و کمک رسانی کے تمام راستوں کو مسدود کر دیا۔ اب دشمن بادشاہ کے پاس صلح کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے یزید بن محلب کو صلح کا پیغام بھیجا اور اپنی جان و مال اور اہل خانہ کو محفوظ چھوڑ دینے کے عوض اپنی سلطنت کی ساری زمین اور جائیداد حوالہ کرنے کی پیشکش کی۔ یزید نے اس کے پیغام مصالحت کو منظور کر لیا اور شرط یہ لگائی کہ وہ 7,00,000 درہم اقساط میں اور 4,00,000 فوری دے، اور زعفران سے لدے 400 جانور پیش کرے، اور 400 آدمیوں کو غلام بنا کر ہمارے حوالے کرے، جن میں سے ہر کسی کے ہاتھ میں چاندی کا جام ہو، سر پر ریشم کے رومال ہوں، مخمل کی چادریں ہوں، اور لشکر کی عورتوں کے پہننے کے لیے ریشم کے کپڑے ہوں۔ جب لڑائی بند ہو گئی تو یزید بن محلب نے خازن سے کہا کہ غنائم کی گنتی کرو تاکہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ خازن اور اس کے ساتھی مال غنیمت کی گنتی کرنے لگے، مگر مال اس قدر زیادہ تھا کہ گنتی نہ ہو سکی۔ اب اندازے کے ساتھ ہی لشکر میں غنیمت تقسیم کر دی گئی۔ اس مال غنیمت میں خالص سونے کا ایک تاج مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا، جو زر و جواہر سے مرصع اور عمدہ و دیدہ زیب گلکاری سے منقش تھا۔ لوگ گردنیں اٹھا اٹھا کر اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کی چمک دمک پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ یزید بن محلب نے یہ تاج ہاتھ میں لیا اور کہا، تمہارے خیال میں کوئی ایسا آدمی ہے جو اس تاج کو کوئی اہمیت ہی نہ دے؟ لوگوں نے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسا کون ہو سکتا ہے جو اس سے بے رغبتی اختیار کرے؟ یزید بن محلب نے کہا، ابھی تم دیکھو گے کہ امت محمد علیہ السلام میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو صرف ایک تاج نہیں بلکہ زمین کے سارے خزانوں سے بے نیاز ہے۔ پھر اس نے سپاہی کو بلایا اور کہا، محمد بن واسع ازدی کو تلاش کرو۔ سپاہی گیا اور ہر طرف ان کو تلاش کیا۔ آخر لوگوں سے الگ تھلگ ایک جگہ انہیں نفل و دعا پڑھتے اور توبہ استغفار کرتے پا لیا۔ سپاہی نے کہا کہ سالار لشکر آپ کو بلا رہے ہیں۔ محمد رحمۃ اللہ علیہ سپاہی کے ساتھ ہو لیے، سالار کے پاس پہنچے اور سلام کر کے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ سالار نے تاج اٹھایا اور کہا، اے ابو عبداللہ، یہ تاج مسلمانوں کو غنیمت میں ملا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس اعزاز کے حقدار آپ ہیں، لہٰذا یہ تاج آپ کو دے دوں۔ یہ خبر سن کر اہل لشکر خوشی سے جھوم اٹھے، مگر محمد بن واسع ازدی گویا ہوئے، جناب امیر، آپ نے یہ میرے حصے میں رکھا ہے؟ سالار نے کہا، ہاں، صرف آپ کے حصے میں آیا ہے۔ محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جناب امیر، مجھے تو اس کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو اور تمام لشکر کو میری طرف سے بہترین اجر دے۔ سالار نے کہا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ آپ یہ تاج ضرور لیں گے۔ جب سالار نے قسم ڈال دی تو محمد رحمۃ اللہ علیہ بن واسع ازدی نے تاج لے لیا اور اجازت پا کر واپس چلے گئے۔ کچھ لوگ جو ان کو نہیں جانتے تھے کہنے لگے کہ انہوں نے تو تاج لے لیا ہے، اور لے کر چلے بھی گئے۔ یزید بن محلب نے ایک نوکر کو حکم دیا کہ وہ چھپ کر ان کا پیچھا کرے اور دیکھے کہ وہ اس تاج کو کیا کرتے ہیں اور آ کر خبر دے۔ غلام ان کے پیچھے چلا گیا، جبکہ انہیں
یعنی محمد بن واصع ازدی کو معلوم نہیں تھا۔ محمد بن واصع ازدی راستے میں جا رہے تھے، تاج ان کے ہاتھ میں تھا کہ ایک پراگندہ حال شخص نے ان سے کچھ مال کا سوال کیا تو شیخ نے اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ کوئی آدمی انہیں نہیں دیکھ رہا تو یہ تاج اس سائل کے ہاتھ میں تھما دیا اور بڑے حشاش بشاش اور خوش ہو کر چل پڑے۔ گویا یہ تاج کوئی بوجھ تھا جو ان کی پشت پر گراں گزر رہا تھا اور انہوں نے اس کو اتار پھینکا تھا۔ غلام نے سائل کو پکڑا اور امیر لشکر کے پاس لے آیا اور سارا قصہ سنایا۔ امیر نے سائل سے تاج لے لیا اور اس کے عوض اس کو اس قدر مال دیا کہ وہ خوش ہو گیا۔ پھر لشکر کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ امت محمد علیہ السلام میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو اس تاج اور ایسے ہی اور مال و متاع میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا؟ سبحان اللہ، یہ نفوس کس قدر مکرم و معزز تھے جو اپنی نظروں میں تو حقیر تھے لیکن اللہ اور لوگوں کی نظروں میں عظیم و کبیر تھے۔ آئیے اب آپ کو سن 87 ہجری میں لے چلتے ہیں۔ یہ مسلمین قائد فاتح قتیبہ بن مسلم باہلی ہیں جو مرو شہر سے اپنے لشکر جرار کو لے کر ازبکستان کے شہر بخارا کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ انہوں نے عزم کر رکھا ہے کہ وہ ماورائے نہر کے باقی رہ جانے والے علاقوں کو فتح کر لیں گے اور اس کے بعد چین کی سرحدوں کی جانب متوجہ ہوں گے۔ مگر ہوا یہ کہ ابھی قتیبہ بن مسلم دریائے سیحون عبور کر پائے تھے کہ اہل بخارا کو ان کی آمد کا علم ہو گیا۔ انہوں نے فوراً پورے علاقے میں جنگ کا ڈھنڈورا پیٹ ڈالا اور اپنے آس پاس کی سغد و ترک اور چینی قوموں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ ان کی پکار پر ہر طرف سے ہر رنگ و نسل اور زبان و دین کے جنگجوؤں کے لشکر ان کے پاس آ جمع ہوئے، یہاں تک کہ یہ تیاری اور تعداد میں مسلمانوں سے کئی گنا بڑھ گئے۔ پھر انہوں نے تیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے راستوں کو بھی مسدود کر دیا، سرحدوں اور گزرگاہوں کی ناکہ بندی کر ڈالی، یہاں تک کہ قتیبہ بن مسلم کے لیے یہ گنجائش بھی نہ چھوڑی کہ وہ جاسوسی کے لیے کوئی چھوٹا سا دستہ ہی ان کے علاقے میں بھیج سکیں جو ان کے حالات کی خبر لا سکے۔ اس طرح ان خفیہ والوں میں سے بھی کوئی قتیبہ کی طرف نہیں آ سکتا تھا جو دشمن کے اس صفوں میں گھسے بیٹھے تھے۔ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لشکر کو بیکند شہر کے قریب پہنچایا اور وہیں ٹھہرے رہے، آگے بڑھے نہ پیچھے ہٹے۔ ادھر دشمن صبح سویرے اپنے تازہ دم ہراول دستوں کو باہر نکالتا جو قتیبہ کے لشکر پر حملہ آور ہونے کے لیے سارا دن تیار رہتے۔ رات ہو جاتی تو یہ محفوظ و معمون چھاونیوں میں جا پناہ لیتے۔ مسلسل 2 ماہ صورتحال یوں ہی رہی۔ قتیبہ اس مسئلے پر بڑے پریشان تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پیش قدمی کریں یا پسپا ہو جائیں۔ جب صورتحال یہی رہی تو قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے لشکر کے بارے میں خبریں ہر کہیں پھیل گئیں۔ وہ لشکر جس نے کبھی نقصان نہیں اٹھایا تھا اور وہ عظیم جرنیل جو کبھی مغلوب نہیں ہوا تھا، لوگ یہ صورتحال دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گئے۔ شہروں کے گورنروں کو ہدایات مل گئیں کہ ہر نماز کے بعد ان مسلمان لشکروں کے لیے دعا کی جائے جو ماورائے نہر کے علاقے میں گھرے ہوئے ہیں۔ مساجد میں ان کے لیے دعاؤں کی آوازیں اور میناروں سے عجز و انکساری کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ عامہ مساجد ہر نماز کے بعد دعائے قنوت پڑھنے لگے۔ اس قوی لشکر کی مدد کے لیے خلق کثیر نکل کھڑی ہوئی۔ محمد رحمۃ اللہ علیہ بن واصع ازدی ان لوگوں میں سر فہرست تھے۔ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آدمی جاسوس تھا جسے تیزر کہا جاتا تھا۔ یہ بڑی مہارت و حکمت اور ہوشیاری و چالاکی کا مالک تھا۔ دشمن نے اسے اپنے دام میں پھانس لیا، اسے بہت سا مال دیا اور کہا کہ کوئی ایسا حربہ استعمال کرے کہ مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑ جائے اور جنگ لڑے بغیر ہی ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ تیزر قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ اس وقت قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لشکر کے بڑے بڑے کمانڈر بیٹھے تھے۔ تیزر اس کے بعد جا کر بیٹھ گیا اور اس کے کان میں کہنے لگا، جناب امیر، اگر چاہیں تو کچھ دیر کے لیے مجلس برخاست کر لیں۔ قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا مگر زرار بن حسین کو قتیبہ نے بٹھائے رکھا۔ اب تیزر نے قتیبہ سے کہنا شروع کیا، جناب امیر، آپ کے لیے میرے پاس ایک خبر ہے۔ قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی سے کہا، سناؤ کیا خبر ہے؟ تیزر نے کہا، امیر المومنین نے دمشق میں حجاج بن یوسف ثقفی اور ان تمام کمانڈروں کو معزول کر دیا ہے جو اس کے ماتحت تھے، آپ بھی ان میں سے ایک ہیں۔ امیر المومنین نے نئے کمانڈر مقرر کر کے انہیں ذمہ داریاں سونپ دی ہیں۔ آپ کا جانشین بھی صبح آپ کے پاس پہنچنے والا ہے، لہذا میری رائے ہے کہ آپ اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور واپس مرو چلے جائیں تاکہ آپ میدان جنگ سے دور ہو کر اپنے مسئلے پر بہتر طریقے سے غور و خوض کر سکیں۔ تیزر ابھی اپنی گفتگو مکمل کر ہی پایا تھا
کہ قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سیاہ غلام کو بلایا اور حکم دیا کہ اس غدار کی گردن اتار دے۔ سیاہ غلام نے اس کی گردن تن سے جدا کر دی اور واپس چلا گیا۔ اب قتیبہ زرار بن حسین کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، میرے اور آپ کے علاوہ یہاں کوئی اور نہیں ہے جس نے یہ خبر سنی۔ اللہ کی قسم، اس جنگ کے اختتام سے قبل اگر یہ خبر باہر نکلی تو میں تمہیں بھی اس غدار کے پاس پہنچا دوں گا۔ اگر تیرے دل میں کوئی بات ہو جسے کرنا تو ضروری سمجھتا ہے تو اپنی زبان کو بند ہی رکھ۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ لشکر میں اس بات کا پھیل جانا اسے کمزور کر ڈالنے کا باعث ہوگا اور ہمیں شرمناک ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ پھر لوگوں کو مجلس میں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ جب لوگ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھا کہ تیزر اپنے خون میں لت پت مقتول پڑا ہے تو وہ خوف و دہشت کے ساتھ کوئی بات نہ کر سکے اور انہی قدموں پر کھڑے ہو گئے۔ قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اس حالت میں دیکھ کر کہا کہ تم ایک خائن و غدار کے قتل پر کیوں خوف زدہ ہو گئے ہو؟ لوگوں نے کہا، ہم تو اسے مسلمانوں کا خیر خواہ سمجھتے تھے۔ قتیبہ نے کہا، یہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں، بدخواہ اور خائن تھا، اس نے اپنے کیے کی سزا پائی ہے۔ پھر قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بآواز بلند کہا، اب دشمن سے قتال کے لیے نکل پڑو اور اپنے دلوں سے پہلی سی دہشت اور ہیبت نکال کر دشمن سے ٹکرا جاؤ۔ لشکر نے اپنے جرنیل کے حکم کی تعمیل میں دشمن سے ٹکرانے کے لیے سرحدوں کو توڑ ڈالا اور دشمن کے علاقے میں جا داخل ہوا۔ دونوں لشکر میدان میں آمنے سامنے آ گئے تو دشمن کی کثرت تعداد اور عادات دیکھ کر مسلمان ذرا بھی خوف و خشیت کا شکار نہ ہوئے۔ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب لشکر اسلام کی اس جرت مندانہ کیفیت کو بھانپ لیا تو وہ صفوں میں گھومنا شروع ہو گیا اور عزائم و ہمت کو مزید بڑھانے لگا۔ پھر اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور کہا، محمد بن واسع ازدی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، جناب امیر، وہ وہاں میمنہ میں ہے۔ قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا، اپنے نیزے پر ٹیک لگائے، نظر جمائے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف حرکت دے رہے ہیں، کیا انہیں بلا لائیں؟ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، رہنے دو، اللہ کی قسم وہ انگلی مجھے ان 1000 تلواروں سے زیادہ محبوب ہے جن کو گبرو جوان اٹھائے ہوئے ہیں، انہیں رہنے دو، وہ دعا کر رہے ہیں، ہم نے انہیں مستجاب الدعوات پایا ہے۔ اب لڑائی شروع ہوتی ہے، دونوں فوجیں ایک دوسرے پر اس طرح حملہ آور ہوتی ہیں جس طرح چنگھاڑتے ہوئے شیروں کا حملہ ہوتا ہے۔ دونوں فوجیں یوں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں جیسے ناسازگار ہواؤں میں سمندر کی موجیں متلاطم ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدد عطا فرمائی۔ مسلمان سارا دن دشمن پر تلوار زنی کرتے رہے، یہاں تک کہ رات ہونے کو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے قدم اکھاڑ دیے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بٹھا دیا۔ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مجاہدین نے ان کا تعاقب کرتے ہوئے کئی قتل کیے اور کئی قیدی بنا لیے۔ اب انہوں نے قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو فدیہ دینے اور صلح کرنے کے لیے کہا تو قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مصالحت کر لی۔ اس جنگ میں قید ہونے والوں میں ایک خبیث نفس اور شرپسند آدمی تھا جس کا مسلمانوں کے خلاف فساد برپا کرنے میں بڑا کردار تھا۔ اس نے قتیبہ سے کہا، اے امیر، میں اپنا فدیہ دیتا ہوں، مجھے چھوڑ دیجیے۔ قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، کیا دو گے؟ اس نے کہا، چینی ریشم کے 5000 تھان جن کی قیمت 10 لاکھ ہے۔ قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ لشکر کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا، ہمارا خیال تو یہ ہے کہ یہ مال مسلمانوں کے غنائم میں ایک بیش بہا اضافہ ہے اور اب ہمیں ایسی فتح نصیب ہو گئی ہے کہ ہمیں اس جیسے آدمی سے کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ قتیبہ بن مسلم محمد رحمۃ اللہ علیہ بن واسع ازدی کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے ابو عبداللہ، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جناب امیر، مسلمان اپنے گھروں سے غنائم جمع کرنے اور مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں نکلے، وہ تو رب کی رضا کو پانے، دین کو روئے زمین پر پھیلانے اور دشمن کو زیر کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ قتیبہ بولے، جزاک اللہ خیرہ، اللہ کی قسم میں کسی ایسے آدمی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جو آج کے بعد کسی مسلمان عورت کی طرف رغبت کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرے، خواہ وہ اپنی جان کے بدلے ساری دنیا کا سامان کیوں نہ پیش کرے۔ پھر اس شریر کے قتل کا حکم دے دیا۔ محمد رحمۃ اللہ علیہ بن واسع ازدی کے امرائے بنو امیہ کے ساتھ تعلقات یزید بن محلب اور قتیبہ بن مسلم باہری تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ دیگر کئی گورنروں اور امراء سے بھی ان کی راہ و رسم تھی۔ جن لوگوں کے ساتھ محمد رحمۃ اللہ علیہ بن واسع ازدی کے تعلقات استوار تھے ان میں بصرہ کے گورنر بلال بن ابی بردہ نمایاں ہے۔ محمد بن واسع کو کئی بار منصب قضاء سنبھالنے کی پیشکش کی گئی، مگر انہوں نے یہ منصب قبول کرنے سے سختی سے انکار کر دیا اور اس کے باعث اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا۔
محمد بن منذر نے جو بصرہ کے پولیس آفیسر تھے، ایک بار محمد رحمۃ اللہ علیہ بن واسی ازدی کو بلایا اور کہا کہ امیر عراق نے مجھے حکم بھیجا ہے کہ میں آپ کو منصب قضا سنبھالنے کے لیے کہوں۔ یہ بات سن کر محمد بن واسی ازدی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ مجھے اس منصب سے معاف رکھیے، اللہ آپ کو معاف فرمائے گا۔ پولیس آفیسر نے دوبارہ بلکہ سہبارہ درخواست کی کہ وہ یہ منصب سنبھال لیں، مگر وہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ اب پولیس آفیسر نے کہا اللہ کی قسم آپ منصب قضا سنبھال لیں، نہیں تو میں آپ کو 300 کوڑے لگاؤں گا اور رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ محمد بن واسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھ کھلے ہیں، میرے لیے دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بدلے جہاں بہتر ہے۔ پولیس افسر یہ جواب سن کر شرمندہ ہوا اور محمد بن واسی رحمۃ اللہ علیہ ازدی کو اچھے طریقے سے رخصت کیا۔ محمد بن واسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی گناہوں کے قلق و اضطراب اور رب کے حضور حاضری کے خوف میں ہی گزار دی۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ وہ عبداللہ آج صبح کیسی رہی، تو وہ جواب دیتے آج میں نے صبح اس حال میں کی ہے کہ اپنی موت کے قریب امید سے دور اور عمل میں خطا کا مرتکب ہوا ہوں۔ 123 ہجری کو محمد رحمۃ اللہ علیہ بن واسی ازدی جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو عیادت کرنے والوں کی کثرت کا یہ حال تھا کہ ان کے گھر میں داخل ہونے والوں اور باہر نکلنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، جبکہ گھر کے اندر کھڑے ہونے اور بیٹھنے والوں کی تعداد الگ تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر انہوں نے پہلو بدل کر اپنے کسی فرد سے کہا مجھے یہ بتائیے کہ کل قیامت کے روز جب ہمیں پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا تو یہ لوگ میرے کسی کام آئیں گے؟ جب مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا تو یہ مجھے کوئی فائدہ دیں گے؟ پھر محمد رحمۃ اللہ علیہ بن واسی ازدی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور یہ دعا مانگنے لگے اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں ہر بری جگہ کھڑے ہونے پر، ہر بری جگہ بیٹھنے پر، ہر بری جگہ داخل ہونے پر، ہر بری جگہ سے گزرنے پر، ہر برے عمل پر جس کا میں مرتکب ہوا ہوں، اور ہر بری بات پر جو میرے منہ سے نکلی ہو۔ اے اللہ میں ان ساری برائیوں پر تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، میری مغفرت فرما۔ میں یہ گناہ چھوڑ کر تیری طرف آتا ہوں تو میرا آنا قبول فرما۔ میں گرفتار ہو کر تیرے حضور پیش ہونے سے قبل ہی تیرے سامنے ہتھیار ڈالتا ہوں۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔